آج چونکہ محفل مغرب کے بعد تک جائے گی تو چند ایک آپ کے سامنے ایک آیت بیان کرنے لگا ہوں، جس نے بھی امید ہے کہ سب نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن جس نے اپنی مادری زبان یعنی کہ اپنی وہ زبان جس کو وہ بچپن سے بولتا آ رہا ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی پنجابی ہے، کسی کی پختون ہے، جو جس زبان میں بولتا ہے، جب اس نے قرآن کا اس زبان میں مطالعہ کیا ہوگا تو اس کو محسوس ہوا ہوگا کہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن شریف جو ہے وہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اب میں آپ کو صرف ایک چیز، کیونکہ آنے والا مہینہ محبوب سبحانی کا ہے، تو اس لیے ایک چیز آپ کے گزار کرنے لگوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ نمبر 8 اور آیت نمبر 26، اس میں اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ یہ قرآن اگر ہم انفرادی طور پہ دیکھیں تو ہم سب سے باتیں کرتا ہے، اور ہم مومنوں سے، مسلمانوں سے باتیں کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے، جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ، یعنی کہ تمہیں تنگ نہ کریں، اٹھا نہ لے جائیں، تمہیں پریشان نہ کریں، زبر روک نہ کریں، تو اس نے تمہیں جگہ دی، اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ کہیں تم احسان مانو، کہ کہیں تم یعنی کہ کہیں تم احسان مان لو، جس میں آگے میں بیٹھ کر رہا ہوں کہ تم ایسا کہ کہیں تم احسان مان لو، سوالیہ نشان، یعنی کہ اس نے ایسا کیا احسان کیا کہ جس کے لیے وہ کیا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ وہ احسان کیا ہے کہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان، اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہارے بیچ میں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہارے بیچ اتارا، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم جتنا چاہے درود کر لیں، جتنا ہی چاہے محفلیں کر لیں، جتنی چاہے عبادت کر لیں، یہ احسان نہیں اتار سکتے، کسی صورت نہیں اتار سکتے۔ ہمارے آباء و اجداد سے لے کے آنے والی نسلوں تک یہ احسان نہیں اتار سکتے، لیکن اس احسان کے بدلے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں شکر ہے، ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اور وہ شکرانہ کیسے ادا ہوگا کہ آنے والے مہینے محبوب سبحانی کے ہیں، آقا عالم کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور پھر ان کے پیارے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو ہمارے لیے شکرانے کے مہینے شروع ہونے لگے ہیں۔ اس مہینوں میں ہم جتنا محفلوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں، درود کی صورت میں شکرانہ ادا کریں گے، جتنا ہم اہتمام کریں گے، جان لو احسان تو نہیں اتار سکتے رب العزت کا، کسی صورت نہیں اتار سکتے، لیکن روز محشر اس محفل میں، اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے کہ جب احسان کی بات آئی اس وقت آقا دو عالم کے چاہنے والے، ان کے امتی اس وقت بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، غوث پاک کے چاہنے والے، ان کے مریدین اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کور شاہی کے چاہنے والے، کور شاہی کے مریدین اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ شکرانہ ہے، شکرانہ اپنے دل سے نکلے گا، ہاتھ سے، جسم سے شکرانہ ادا نہیں ہوتے، اس سے حجت تمام ہوتی ہے، شکرانہ دل سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
کہ آپ کی ایک دھڑکن اللہ اور دوسری دھڑکن ہو کرے، دل ہی دل میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہوتا رہے گا، تو آپ شکرانے کی محفل میں اس فہرست میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ مر بھی گئے، مرنے کے بعد بھی فرشتے کہیں گے مر گیا ہے، سانس نکل گئی ہے، پھر بھی اس کا دل شکرانے ادا کر کے بن ہوا۔ اپنے آپ کو اس شکرانے میں شامل کریں اور جتنی ہو سکے محفلوں کا اہتمام کریں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اس مہینے میں کافی لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں، مومنین کو خاص طور پہ مسلمین کو۔ اس مہینے میں سورہ یاسین کا اپنے گھروں میں محفلیں رکھوائیں، ختم رکھوائیں، قرآن خوانی کروائیں، اور جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں، اور جو نہیں ہے وہ اپنے بساط کے مطابق جو بھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے صدقہ کریں، تاکہ جو بلائیں کر رہی ہیں، جو بلائیں گھومنی ہیں، وہ ان کو ٹالا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔